درود پاک پڑھ لیجیے. دوبارہ درود پڑھیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب آپ کے سامنے علامہ زیگم عباس مجتبائی صاحب فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان کریں گے. بلند. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان کی یہ صف ماتم اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. اس پرخطر دور میں آپ کا یہاں آنا، سخت سردی میں گھر بار چھوڑ کر ذکر حسین کے لیے یہاں بیٹھنا، ذکر سننا اور یہاں ایک ایک سانس اور ایک ایک آنسو مصطفیٰ کی زخمی بیٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ساتھ میں یہ بھی دعا ہے کہ جہاں جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے اس مقامات کی پروردگار خود آپ حفاظت فرمائے. اجازت ہے نوکری شروع کرو. رات کو ہم نے جو گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ حضرت آدم کے جسم کے مقابلے میں تھی، جو آپ کا ڈھانچہ اللہ نے 14,000 برس رکھا. اور ظاہر ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ایک روح. تو جسم کی بات آپ نے کل سن لی،
آج قرآن سے میں بتلاؤں گا کہ روح کسے کہتے ہیں۔ جسم، روح۔ جب بھی آپ استعمال کریں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، پرکھیں گے تو یہی آپ سمجھیں گے کہ کوئی پوچھے جناب انسان میں کتنی چیزیں ہیں، آپ کہیں گے 2، جسم، روح۔ پہلے آپ کہیں گے جسم، بعد میں آپ کہیں گے روح۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی زبان میں، معصومین کی زبان میں، یا آسان لفظوں میں عربی زبان میں گفتگو کرنے کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب بھی 2 چیزوں کا ذکر کیا جائے تو جو چیز ادنا ہوتی ہے اس کا نام پہلے لیا جاتا ہے، جو چیز اعلیٰ ہوتی ہے اس کا نام بعد میں لیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نہ کبھی میں نے مصائب میں منت کی ہے، نہ کبھی میں نے داد میں۔ بڑی مہربانی، بس آرام سے، میں صرف آپ کی دعا کا محتاج ہوں۔ عربی زبان میں میکسیمم قاعدہ کلیہ یہ ہے، جب بھی 2 چیزوں کا ذکر کیا جائے تو جو ادنا چیز ہوتی ہے اس کا نام پہلے لیا جاتا ہے، جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے اس کا نام بعد میں لیا جاتا ہے۔ آئیے قرآن سے ایک مثال سن لیجئے۔ سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے 2 مخلوقات کو منتخب کیا، جنوں کو اور انسانوں کو، یعنی جن پہلے، انسان بعد۔ پھر مثال سنیے، سورہ ملک میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا نظام ہے، اور وہ خدا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ موت پہلے، حیات بعد میں۔ کتنی مثالیں ہو گئی؟ 3 مثالیں ہوگی نا۔ جسم ادنا پہلے، روح اعلیٰ بعد میں، اور دوسری مثال کون سی تھی؟ جن ادنا پہلے، انسان اعلیٰ بعد میں، اور تیسری مثال تھی موت پہلے، حیات بعد میں۔ تو چوتھے مقام پہ حق تو خود بخود ظاہر ہو جائے گا نا۔ تو توجہ سے سنیے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، پھر آتا ہوں روح پہ۔ یعنی عربی زبان میں جب بھی 2 چیزوں کا ذکر کیا جائے تو جو ادنا ہوتی ہے وہ پہلے، جو اعلیٰ ہوتی ہے وہ بعد میں۔ جسم ادنا پہلے، روح اعلیٰ بعد میں، جن ادنا پہلے، انسان اعلیٰ بعد میں، موت ادنا پہلے، حیات اعلیٰ بعد میں۔ اب سمجھ میں آیا مصطفیٰ نے کیا کہا تھا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت۔ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پہلے، اہل بیت بعد میں۔ یہ مومنین کی جوتیوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ بس مجھے یہی آپ کی دعا کا تو لالچ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک کتاب ہے موجم المفارس۔ یہ کتاب بڑی نایاب ہے اور اہل سنت کے ایک عالم دین نے لکھی ہے، بڑی محنت کی ہے انہوں نے۔ یہ کتاب اس موضوع، اس عنوان پہ لکھی گئی ہے، مثلا کہ جیسے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں
کہ جناب موسیٰ کا نام 35 صورتوں میں 136 مرتبہ ہے. اس قسم کی کانا قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے, آمنو کتنی مرتبہ آیا ہے, اس کتاب میں درج ہے. حضرت عبد الفواد باقی رحمہ اللہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین تھے, انہوں نے یہ لکھی ہے. تو جہاں تک میں نے اس ناقص ذہن سے تحقیق کی ہے تو میں نے وہاں یہ جملہ پڑھا کہ اللہ نے موت کا تذکرہ قرآن میں 165 مرتبہ کیا ہے. میری جو ذاتی تحقیق ہے. اور زندگی کا تذکرہ 179 مرتبہ کیا ہے. ذرا کتنا فاصلہ ہے 65 اور 79 میں؟ بڑی بات ہے یار, گکھڑ کے لوگ اور ابھی تک خاموش ہیں. 165 مرتبہ موت اور 179 مرتبہ زندگی, اور درمیان میں فاصلہ ہے 14 کا. یعنی 14 اگر زندگی سے نکل جائیں تو موت, اور اگر 14 موت میں داخل ہو جائیں تو زندگی. اب سمجھ میں آیا؟ ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. اب آرام سے ذرا تمہید ماننے قصیدے کی, اب سب کی اجازت ہے نا. 14,000 سال اللہ نے ڈھانچہ کھڑا رکھا. اب آئی روح کی باری. تو سورہ ہجر 15واں سورہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ارشاد فرمایا فرشتوں, جب میں اللہ اس ڈھانچے میں اپنی روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. ویسے تو عربی زبان میں کافی سارے ایسے حروف ہیں جنہیں حروف شرط کہا جاتا ہے, لیکن 2 میں آپ کو گنوا دیتا ہوں مووی کیمرے کے سامنے. ان الف زیر ان اور اذا. شرط کا معنی کیا ہے؟ مثلا میں کہوں گا جناب آپ مجھے 10 روپے دیں تب میں آپ کو رومال دوں گا, شرط ہو گئی نا, یہ ہے شرط. یہی لفظ اذا اس آیت میں آیا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب روح داخل کروں تو سجدہ ہے, پہلے نہیں. بڑے آرام سے, بڑے آرام. مجھے پتا ہے کہ جب قدر والی بات ہوگی تو پھر آپ بے انصافی نہیں کرتے, اس لیے کہ آپ نے بے انصافوں پہ لعنت کی ہے. اور میں نہیں کہوں گا بار بار خود ہی ہاتھ اٹھا کے اور یوں, میں ایسا نہیں کرتا. میرے استاد محترم ہے نا قبلہ علی ناصر حسینی صاحب, وہ کہتے ہیں مولوی میں اور مداری گر میں یہی فرق ہے کہ جو باتوں باتوں میں مجمع کو ہلائے یہ مداری گر ہے, اور جو قرآن پڑھ کے سنائے یہ اصل مولوی ہے. توجہ سے سنیں گا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. توجہ رکھیے گا, خدا را توجہ رکھیے گا. جب میں آدم کے ڈھانچے میں اپنی روح کو داخل کر دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تب تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. پروردگار روح سے پہلے کیوں نہیں؟ کہا اگر میں روح سے پہلے حکم دوں تو سجدہ آدم کو نہیں مٹی کے بت کو ہوگا. بڑے آرام سے, سجدہ آدم کو نہیں مٹی کے بت کو ہوگا. خلقت کے اعتبار سے, ظاہری جسامت کے اعتبار سے حضرت آدم پہلے انسان ہیں. ظاہری جسامت کے لحاظ سے حضرت آدم پہلے انسان ہیں, ورنہ نورانی لحاظ سے تو ان سے پہلے کچھ تھے, جب نہ تھا نہ کوئی تھی.
ظاہری خلقت کے لحاظ سے حضرت آدم پہلے انسان. اچھا، پروردگار انسان کو رہنے کے لیے ایک گھر کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے انسان ہے حضرت آدم. تو پوری کائنات میں سب سے پہلے گھر کون سا ہے؟ کہا پڑھ قرآن سورہ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. اللہ کہتا ہے ہم نے کائنات میں سب سے پہلا گھر مکہ میں کعبہ کو بنایا. پروردگار جب ہے ہی سب سے پہلا گھر تو پہلے دن سجدے کا حکم دے دے. جب ہے ہی سب سے پہلا گھر تو پہلے ہی دن سے حکم دے دے کہ ہم ادھر منہ کر کے سجدہ کریں. یہ اتنی دیر کیوں کہا؟ جاہل قرآن سے ابھی تک تو سمجھا ہی نہیں. اور جب تک میں آدم میں روح داخل نہ کروں سجدے کے لائق ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ سجدہ روح کو ہے، مٹی کے گھر کو نہیں. کعبہ ہے مٹی کا گھر. جب 13 رجب کو روح آئے گی پھر سجدے کا حکم ہوگا. ذرا میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیا وجہ ہے. اچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن نے کہا ہدی للعالمین، کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. اور کل میں یہاں بیٹھا تھا تو سلطانی صاحب نے کہا تھا ہاتھ بلند کریں جو حاجی ہیں، کہا تھا نا. تو کچھ لوگوں نے کیا ہاتھ بلند، اس کا مطلب ہے حاجی یہاں تشریف فرما ہیں. تو کوئی حاجی مجھے یہ بتلا سکتا ہے کہ آپ جب گئے ہوں تو کعبہ نے کہا ہو جناب یہاں احرام باندھنے ہیں، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ ایک پتھر ہے جسے چومنا ثواب ہے، وہ 3 پتھر ہیں جن کو مارنا. کبھی کبھی بولا کعبہ؟ نہیں بولا. اللہ کہتا ہے کعبہ ہدایت ہے. میں یہاں بابا احسن شاہ جی کی بیٹھک میں بیٹھا، ابھی موقع نہیں ملا، ویسے مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا قبلہ سردی ہے شاہ جی، چائے شائے ہو جائے. کہا اچھا مولوی ہیں بس کھانے پینے میں ہی خوش رہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. اوے چائے پلا دے مولوی کو. چائے آئی، یوں میں نے پیالی پکڑی، انہوں نے چائے ڈالی، میں نے پی لی. سردی زیادہ تھی. پھر میں نے کہا شاہ جی یعنی انداز سے پتہ چل گیا، شاہ جی 1 پیالی 2 ہوئی، پی لی میں نے. جب 2 پی لی نا تو اب سوچا کہ کچھ سردی میں کمی ہوئی ہے. سوچا ابھی سوچا اور پھر یوں گھور کے دیکھا احسن شاہ جی کی طرف. انہوں نے کہا ایک اور دے دے. اب میں نے 3 مرتبہ چائے پیالی میں ڈالی اور پی لی. اور گکھڑ کے غیور اور ذہین لوگوں، شیعہ مولوی کہتے ہی اسے ہیں جو 3 کو پی جائے. 3 مرتبہ میں نے چائے کی پیالی پی. یہاں میں ممبر پہ آیا اور میں نے کہا جناب آج میں بڑا پڑھوں گا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہا جی آپ کو نہیں پتا میں نے 3 چائے کی پیالیاں پی ہیں. اور وہاں نکر سے احسن شاہ جی کھڑے تھے، انہوں نے کہا مولوی جھوٹ. میں نے کہا قبلہ آل رسول شاہ جی کیسا جھوٹ؟ انہوں نے کہا جناب پیالی 1 تھی، چائے 3 مرتبہ تھی. اگر سمجھو جملہ تو پیالی تو 1 تھی، یہ چائے تھی جو 3 مرتبہ تھی. اس کا مطلب ہے جب بھی کسی برتن کی بات ہو، کسی ظرف کی بات ہو تو مراد برتن نہیں ہوتا، مراد وہ ہوتا ہے جو برتن میں ہو. اور یہ قرآن نے کہا کعبہ ہدایت ہے، اور کعبہ ہدایت نہیں، جو کعبہ میں آیا تھا وہ ہدایت ہے.
कदे भी उन्होंने आ सकती नहीं जेड़े अली वली नू मनदे ने मुश्किल कदे भी उन्होंने कदे आ सकती नहीं चलिए कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो सकती है, भूल सकता है बंदा। अब आपने मुझे यहाँ बुलाया है ना, तो मैं भी भूल सकता हूँ, क्योंकि आपने बुलाया है। अगर वो भेजता तो मैं कभी ना भूलता। अच्छा, अब कुछ ना कुछ तो आप राजी हो गए ना? अच्छा, अब अगर थोड़ा सा कुरान से कोई थोड़ी सी खुश्क सी मौलवी वाली बात हो जाए तो सुनेंगे ना? रूह, बात हो रही थी रूह की। और अजीब ये है कि कुरान में तकरीबन जहां पर भी अल्लाह ने लफ्ज़े रूह का जिक्र किया है, साथ साथ पीछे पीछे बिला फासल अमर का जिक्र किया है। तकरीबन कोई 2-4 आयतें मैं पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह नहल की इब्तिदा, 16वां सूरा। इरशाद फरमाया, अता अमरुल्लाह फला तस्तअजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अमरिही। हबीब, अल्लाह फरिश्तों को अपने रूह का अमर दे के भेजता है। जहाँ रूह वहाँ अमर। एक सूरह शूरा 42वां सूरा। इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक्ज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना। हबीब, बाकी अंबिया की तरह हमने तेरी तरफ भी अपनी रूह का अमर भेजा। जहाँ रूह वहाँ 2 हो गई। तीसरी जगह सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा। इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमर रब्बी। हबीब, ये लोग तुझसे पूछते हैं कि रूह क्या है, इन्हें कह दे कि रूह मेरे अल्लाह का अमर है। जहाँ रूह वहाँ। अच्छा, मैंने एक मौलवी से पूछा कि जब बंदा मरता है तो जिस्म मरता है या रूह मरती है? कहता है बंदा मरता है, रूह जो है ना, रूह ये नहीं मरती। मैंने कहा क्यों? कहते हैं रूह जो है ना वो अल्लाह का अमर है। मैंने कहा कमाल नहीं हो गया, अल्लाह का अमर तो न मरे, उलुल अमर मर जाए, ये कैसी मंतिक है? कितनी आयतें हो गई? जहाँ रूह वहाँ अमर। चौथी आयत सूरह मोमिन 40वां सूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श युल्क़ि रूह मिन अमरिही अला मन यशाउ मिन इबादिही लियुनज़िरा यौमत तलाक़। हबीब, हमने हर नबी को रूह का अमर दे के भेजा ताकि वो लोगों को क़यामत से डराएं। जहाँ रूह वहाँ अमर। 4 हो गई। 5वीं वो आयत जो आपके बच्चे को याद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। अल्लाह फरिश्तों को रूह का अमर दे के नाजिल करता है और नाजिल करता रहेगा। नाजिल करता है और नाजिल करता रहेगा। जब ये आयत आई थी ना, उस वक़्त मुस्तफ़ा पे फिट हो रही थी। उस वक्त ये आयत मुस्तफ़ा पे मुंतबिक हो रही थी कि मुस्तफ़ा के लिए ये फरिश्ते अल्लाह का अमर लेके आते हैं और आते रहेंगे। जब आयत आई तो मौजूद थे मुस्तफ़ा, और अल्लाह कह रहा है आते रहेंगे। इसका मतलब है मुस्तफ़ा कोई एक नहीं। अभी मैं फैसला करवाऊंगा आपसे। अभी मेरा कसीदा आया नहीं है, बड़े आराम से सुनिए। 5 जगह से मैंने कुरान पढ़ा कि जहां रूह वहां अमर, जहां रूह वहां अमर, जहां रूह वहां अमर। वजह क्या है? क्या चक्कर है? रूह और अमर का साथ साथ जिक्र होना मैंने 5 जगह से पढ़ा और नतीजे में ये कहा मिन कुल्ले अमरिन,
یہ روح اور امر، یہ روح اور فرشتے اللہ